بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ ضیاء الرحمن چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کو اس مہینے میں عبادت کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ کچھ خاص عبادتیں ہیں جو خاص اسی عشرے میں کی جاتی ہیں، باقی دن بھی عبادت کے لیے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے خاص کر ان ایام میں ان عبادتوں کو خاص شرف بخشا ہے، اور اللہ رب العزت کو ان دنوں کے اندر عبادت کرنا بھی بہت زیادہ محبوب ہے۔ رمضان المبارک کے بعد جو دن اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہیں وہ عشرہ ذی الحجہ ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کو فرمایا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، اس کا اجر جو ہے وہ میں دوں گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے عشرہ ذی الحجہ میں اللہ رب العزت نے خاص عبادتوں کو اللہ رب العزت نے خاص جو ہے اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کچھ عبادتیں تو ایسی ہیں جو صرف اور صرف انہی ایام میں کی جاتی ہیں، اور باقی جو عبادتیں ہیں ان کے اوپر اللہ رب العزت نے اجر و ثواب بڑھا دیا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی ذی الحجہ کے ان عشرے میں روزہ رکھے گا، ہر روزے کے اوپر اللہ رب العزت اس کو 1 سال کے روزے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی ذی الحجہ کے رات کے اندر کوئی عبادت کرے گا، اللہ رب العزت اس کو لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ویسے تو لیلۃ القدر وہ رمضان کے مہینے میں آتی ہے، اور رمضان میں آخری عشرے میں طاق راتوں میں اس کو ڈھونڈنے کا بتایا گیا ہے کہ اس کو تلاش کرو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ذی الحجہ کی ہر رات کی عبادت جو ہے وہ لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر شمار کی جائے گی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! تھوڑی سی قربانی دے کر بھی اگر آدمی محنت کر کے اس کے اندر تھوڑی سی عبادت کر لے گا تو وہ لیلۃ القدر کے برابر اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے ثواب۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ساری رات جاگ کر عبادت نہیں کر سکتے، کاروبار سے تھکے ہوئے آتے ہیں، آفس میں تھکے ہوئے آتے ہیں، یا اور دن بھر کے کاموں میں مشغول رہنے کے بعد تو ہمت نہیں پڑتی کہ ساری رات عبادت کریں۔ اگر آپ لوگ عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد سونے سے پہلے صرف 2-4 رکعت نماز پڑھ لیں اور ایک تسبیح استغفار کی کر لیں، کوئی سا بھی استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھ لیں، یا کوئی بھی جو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ پڑھ لیں، یا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، جو آپ کو آسانی سے جو آپ پڑھ سکیں وہ پڑھ لیں۔ ایک تسبیح یہ کر لیں، اور ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرا کلمہ جو ہے ایک تسبیح اس کی کر لیں، اور ایک تسبیح درود شریف پہ پڑھ لیں۔ درود شریف بھی آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی لازمی نہیں ہے۔ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ پڑھ لیں، یا اس کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، یا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو آپ کو آسانی سے پڑھ سکیں۔ یہ 3 تسبیحات 2-4 رکعت نماز جو ہے وہ پڑھ لیں آپ، اس کے بعد پھر رو کر اللہ کے آگے دعا مانگ لیں، اور پھر اللہ رب العزت سے دعا مانگیں کہ اللہ پاک آپ کو ہدایت عطا فرمائے، سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ سے جو مانگنا ہے وہ مانگیں، اللہ پاک ان دنوں میں عبادت کو قبول فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ پھر آپ نے صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ لی، جس نے حدیث کا مفہوم ہے صبح جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، اس کو اللہ پاک پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرما دے۔ صرف یہ کام بھی اگر آپ مختصر سا کر کے سو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں میں شمار فرمائیں گے جو ان ایام میں راتوں کی عبادت کرنے والے تھے اور دن بھر روزہ رکھنے والے تھے۔ دن بھر روزہ رکھنا ہے، بہت سی فضیلت روزے کی ہے، تو روزہ بھی آپ رکھیں اور رات کی عبادت بھی کریں۔ یہ دن 10 دن ہیں، لیکن اس میں عبادتیں اللہ پاک کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اور آخری جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ جس نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لیا، اللہ پاک 1 سال جو اس کا گزر چکا اس کے اور 1 سال اگلے
جو آنے والا سال ہے ان دونوں سالوں کے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھنے پہ اللہ پاک اتنا اجر و ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں کہ ایک سال جو اس کا یہ گزر گیا اور اس کے بعد جو آنے والا سال ہے اس سال کے بھی اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس کے بارے میں علماء اکرام مفتی حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس میں صرف اور صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اور حقوق العباد بھی اس میں معاف نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے کسی کا حق دینا ہے، کسی کا حق آپ نے مارا ہے، یا کوئی اور ناانصافی کی ہے، یا ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، وہ جب تک اس آدمی سے، اس شخص سے اگر آپ معاف نہ کروا لیں گے اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ لیکن جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں آپ کے پورے سال کے، وہ آپ کے اللہ پاک آنے والے سال کے بھی اور اس سال کے بھی اللہ پاک وہ معاف فرما دیں گے۔ اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جس کو اللہ پاک نے خاص اسی عشرے کے اندر رکھا ہے، باقی پورا سال وہ عبادتیں نہیں ہو سکتے، جیسے کہ حج کے ایام ہیں، عرفات کا دن ہے، یوم منا میں جانا ہے، اور جتنے بھی جو شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، یہ جتنے بھی عمل ہیں یہ صرف اور صرف عشرہ ذی الحجہ میں ہوں گے، اور وہ بھی حج کے ایام میں۔ تو اللہ پاک نے کچھ عبادتوں کو خاص اسی ایام کے اندر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ویسے سارا سال عرفات کھلا رہتا ہے، اگر کوئی جا کر اس میں عبادت کرے گا تو اس کو وہ حج کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن ان ایام میں جا کر 9 ذی الحجہ کو عرفات میں اور پھر منا میں اور پھر یہ جتنے بھی رکن ہیں وہ ادا کرے گا، اللہ پاک اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور ایک وظیفہ ہم آپ کو اس میں خاص طور پر دینا چاہتے ہیں، ان 10 دنوں میں آپ نے روزانہ ایک کام ضرور کرنا ہے۔ وہ ایک کام کیا ہے کہ آپ نے ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، دن میں ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، ہم ملازم ہیں، نوکری کرتے ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، بیٹھ کے پڑھ لیں، جتنا گن سکتے ہیں ہاتھوں کی انگلیوں پہ گن لیں، تسبیح لے سکتے ہیں، کاؤنٹر تسبیح آتی ہے گننے والی، اس پہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ چلتے پھرتے آپ نے بس وہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جتنا وقفہ آتا ہے اس وقفے کے اندر آپ نے وہ 100 دفعہ وہ پورا کرنا ہے، پھر دل ہی دل میں آپ دعا مانگ لیں، جو آپ کی دعا ہے، جو آپ کی مراد ہے، جو حاجت ہے وہ آپ پوری کر لیں، اللہ سے مانگیں، اللہ پاک آپ کی اس دعا کو رد نہیں فرمائیں گے، بالضرور اللہ پاک آپ کی دعا کو انشاءاللہ قبول فرمائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ہمارا وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے ضرور شیئر کیا کریں۔ اس کے ساتھ بھی اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔